हमने जेल भरो तहरीक करनी और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के सारे जेलों भर देंगे ताकि इनका शौक पूरा हो जेलों। लोगों के लिए जेलें, अपने लिए बेलें। जो मर्जी ये कर ले, हुकूमत तो आनी है हमारी। तुम मत समझो कि तुम्हें कोई रेड कारपेट के ऊपर चलते चलते कोई आगे बैठा देगा कि आप दोबारा बैठें। ऐसे जजेस जिनका रवैया मुस्लिम लीग नून के साथ जानिबदाराना रहा है, उनके सामने हमारे केसेस ना लगाए जाएं। जिस जज से इनको लगता है कि जी हमारे खिलाफ फैसला दे देगा, उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये माफिया है। तुम हमें अपना दुश्मन समझते हो तो फिर तुम भी हमारे दुश्मन। इस तरह से है तो फिर इस तरह से ही चलेगी। वेलकम टू न्यूज़ लाइन में हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, तारीख का मुताला करें तो मालूम होता है कि जेल भरो तहरीक के कार्ड का इस्तेमाल 4 बार मुल्की सियासी तहरीक में जो है वो किया गया है। 1981 में MRD ने और फिर 1986 में पीपल्स पार्टी ने ज़िया दौर में जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया। फिर 2004 में MMA ने मुशर्रफ हुकूमत के खिलाफ जेल भरो तहरीक का ऐलान किया, जबकि 2018 में तहरीक लब्बैक के एक धड़े ने जेल भरो तहरीक का नारा लगाया। चारों मौक़े पर तहरीक नाकाम हुई और अब 5वीं बार इस तहरीक का सहारा तहरीक इंसाफ ने लिया है कि मौजूदा PDM की हुकूमत पर पंजाब और KPK में इंतखाबात करवाने के लिए दबाव बनाया जा सके। जेल भरो तहरीक की कामयाबी PTI के लिए गिरफ्तारी देने वालों की कामयाबी या अदम दस्तयाबी की वजह से मुमकिन नज़र नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये भी है कि जिस शिद्दत से खान साहब अवाम को कह रहे हैं कि जेल भरो, वो खुद गिरफ्तारी देकर फ्रंट से लीड करने के बजाय जमानत लेकर जमान पार्क में क्यों बैठे हुए हैं। जिस शौक से जेल भरने PTI की टॉप टियर लीडरशिप निकली थी, वो शौक इतनी जल्दी ठंडा क्यों हो गया कि चीखो पुकार और वावेले में तब्दील हो गया है। गिरफ्तारियों के बाद PTI लीडर्स की हैरत और परेशानी का इजहार जो हो रहा है वो जरा आप सुन लें। सीनियर लीडरशिप ने जो गिरफ्तारी दी थी, उनको ऐसे रखा जा रहा है जिस तरह वो कोई दहशतगर्द। शाह महमूद को अटक भिजवा दिया, असद उमर को लिया भिजवा दिया, किसी को DJ आजम स्वाति को। ये क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये लोग इससे देख के डरेंगे? ये खौफ नहीं है किसी को अब कि ये आप जो वो अटक चले जाएं या कहीं चले जाए तो हम डर जाएंगे। सो इससे कोई घबरा नहीं रहा। ऑफिस की तरफ रवाना हुआ, जो मैंने कारकुनों को कहा कि वहाँ आए, तो इन्होंने कहा, पुलिस ऑफिसर को भेजा और कहा आप अंडर अरेस्ट हैं और आप प्रिजन वैन की तरफ चले। मैंने मुज़ाहमत नहीं की और मैं प्रिजन वैन की तरफ चल आया और उनने मुझे गिरफ्तार कर लिया है। अब न जाने कहाँ ले जा रहे हैं। मेरा ख्याल था CCPO ऑफिस लेकर जाएंगे, लेकिन वो गुजर चुका है और कहीं और लेकर जा रहे हैं। जहाँ भी लेकर जाएंगे वो पता चल जाएगा। अच्छा, ये तो आपने टॉप टियर लीडरशिप की सुन ली कि क्या बयानात हैं। अब ज़रा PTI की साबिक MPA का जो गिरफ्तारी देने का जो अंदाज है, ज़रा ये भी देख लें। मौसूफ फ़ोटो सेशन करवा कर यूँ भागे जैसे जेल भरो के बजाय जेल से डरो तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। अगर लीडरान का ये हाल है तो बेचारे कारकुनों का क्या हाल होगा। उनके लिए तो ये तहरीक जेल भरो कम और जेल में सड़ो तहरीक ज़्यादा बन गई है। बड़े लीडर्स की जमानत के लिए महंगे महंगे वकील तो मैदान में आ गए हैं, मगर आम कारकुनों का पुरसाने हाल कौन होगा? तो फिर इस तहरीक से PTI ने हासिल क्या किया है? क्योंकि लाहौर से 81 और पिंडी से भी 81 कारकुनों की गिरफ्तारी से जेल तो भरने से रही और हुकूमत तो डरने से रही। हो क्या रहा है, इस पर बात करेंगे। नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। साथ ही साथ मुसरत चीमा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, हमें ज्वाइन कर रही हैं लाहौर से। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक़ है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ मुसरत साहिबा से शुरू करती हूँ। मुसरत साहिबा, आज जेल भरो तहरीक जो है उसका तीसरा जो है वो मरला था। आप क्या समझती हैं कि जो आपके मकासद थे, जो कि है कि हुकूमत पर ये प्रेशर डाला जाए कि KP और पंजाब में जो इलेक्शंस हैं उनकी अनाउंसमेंट हो और वो इलेक्शंस करवाए जाएं, क्या आप समझती हैं यू अचीव्ड दैट मोटिव? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, हमारा खाली जेल भरो तहरीक का मकसद इलेक्शन की डेट लेना बिल्कुल है, लेकिन उसके साथ इस वक्त मुल्क के अंदर जो हालिया महंगाई की लहर है, जिसमें जो कोई 40% से भी इंक्रीज़ कर गई है इन्फ्लेशन, उसके ख़िलाफ़, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के ख़िलाफ़
اور جو آئین کو ایک طرح سے معطل کر دیا گیا ہے، اور جس طرح سے دنیا میں کوئی اس کی مثال نہیں ملتی کہ انٹرم سیٹ اپ ان کی ایکسٹینشن گورنمنٹ کا رول پلے کر رہی ہے، اور جس طرح سے انتقامی کارروائیاں وہ بھی انٹرم سیٹ اپ کے اندر، یعنی کہ اگر میں یہ کہوں کہ 25 میں جب حمزہ تھا ہمارے اوپر مسلط، اور ابھی کا جو اگر ہم دونوں صوبوں کی بات کریں اور بالخصوص پنجاب کی، تو نقوی گورنمنٹ اینڈ حمزہ گورنمنٹ میں کوئی فرق ہمیں نظر نہیں آتا. تو ان تمام چیزوں کے اوپر اگر ہم احتجاج، جیسے مہنگائی کے لیے، تو ہم ایک جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ کیا کرے گی؟ پروٹیسٹ کرے گی، وہ احتجاج کرے گی، وہ کوئی کال دے گی. اور جب ہم اس طرح کی کوئی بھی ایجیٹیشن جو کہ ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے اس کی کال دیتے ہیں، تو رانا ثناء اللہ اور مریم بڑکے مار کے ایکٹیو ہو جاتے کہ آئیں ہم آپ کا بندوبست کرتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے؟ ہمارے اوپر شیلنگ، لاٹھی چارج، ہماری گاڑیاں توڑی جاتی ہیں، ہمارے اوپر دہشت گردی کے پرچے کیے جاتے ہیں، اور پھر جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے. سو وی سٹارٹڈ فرام دا جیل، جو کہ ان کا اینڈ وہ ایک بہت بڑا ایک ڈراوا، دھمکی اور ایک ہمیں ہراساں کرنے کا ایک آخری ٹول ہوتا ہے، جو ایٹ میکسیمم لیول پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا تو ہم نے سوچا کہ باقی تمام چیزوں کو اوائڈ کریں اور ایگزیکٹلی. سو یہ ہمارا پروٹیسٹ ہے، پرامن پروٹیسٹ، جس میں ہم نہیں چاہتے کہ پاکستانی عوام کے اوپر ہم سڑکیں، ظاہر ہے جب آپ پروٹیسٹ کرتے ہو کسی جگہ پہ جانا ہے، روڈ بلاک ہوتی ہے، پیٹرول آلریڈی مہنگا ہے، عوام آلریڈی ان کے جھولیاں اٹھا کے ان کو بد دعائیں دے رہے ہیں. سو ہم نے یہ جی اچھا مصر صاحبہ، لیکن یہ بتائیے پھر چلے آپ کہہ رہی ہیں آپ مقاصد میں آپ سمجھ رہی ہیں کہ آپ کامیاب ہو گئے، لیکن پھر یہ شکوہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اگر جیل بھرو تحریک ہے اور آپ خود اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ فائنل ہم اس کو کلمنیشن پوائنٹ کو ہم خود ہی لے آئیں، تو پھر شکوہ کیوں کیا جا رہا ہے کہ جی ڈی آئی خان میں رکھا جا رہا ہے، میاں والی میں رکھا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ جو ہے وہ سی سی پی آفس لے کے جانا تھا اور کہاں مجھے لے کے جا رہے ہیں، بیل اپلیکیشنز جو ہیں وہ اپلائی ہو رہی ہیں. تو پھر یہ تو اس وقت آپ کا تمسخر ہو رہا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر آپ نے بیلز اپلائی کرنا شروع کر دی اور آپ تو سسٹین نہیں کر سکے اس کو. نہیں ڈاکٹر صاحبہ، آئی ڈس ایگری. اب دو باتیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے جو لاہور کے اندر جو گرفتاریاں تھیں، جو 81 انہوں نے رکھے ہیں، لیکن گرفتاریاں زیادہ ہوئی تھی، لوگوں نے والنٹیئر زیادہ کیا تھا. ہمارے کوئی 400+ کارکنان تھے جنہوں نے گرفتاری دی تھی، لیکن چونکہ کیمپ جیل میں سے انہوں نے شفٹ کیا اڈیالہ، بیکاز وہاں اڈیالہ نہیں، یہ کون سی جیل ہے، کوٹ لکھپت میں انہوں نے شفٹ کیا کہ، اور پھر مذاکرات ہوئے، بیکاز انہوں نے آفر دی ہماری لیڈرشپ کو اور کارکنان کو، ہمارے پاس جگہ نہیں ہے تو پلیز آپ واپس چلے جائیں. جس پہ شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب انہوں نے جو جیل انتظامیہ تھی ان سے کہا کہ ہم واپس تو جانے والے نہیں ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جتنے کارکنان جو پریزن وین کے اوپر تھے ان کو آپ لے جائیں، ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی ہے. جتنی کیپیسٹی تھی انہوں نے ان کارکنان کو ایز اے پریزنر رکھ لیا. اب دو باتیں ہیں ڈاکٹر صاحبہ، ہم یہ جمہوریت کی اصل معنوں میں بحالی، آئین کی بحالی، بے پناہ مہنگائی، لا لیسنس اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے خلاف یہ ہمارا پروٹیسٹ ہے. بٹ سننے پوائنٹ آپ کا آ گیا، لیکن مسئلہ یہ پھر 24 گھنٹے میں بیل اپلائی کیوں کرنا شروع کر دی؟ جی وہی اسی پہ میں آ رہی ہوں. اب یہ ہم نے دیکھیں، ہم نے ان سے پوچھا یہ ہے، جو ہم نے ہیبیس کے لیے وہ جو اپلیکیشنز دی ہیں، کیونکہ ہم یہ جاننا چاہتے تھے. ہوا یہ کہ کوٹ لکھپت اس کے بعد صبح انہوں نے سارے پنجاب کی جیلوں کے اندر ڈسپرس کر دیا. ایٹ لیسٹ جو ابھی آپ بات کریں کہ کارکنان کا پرسانہ حال کون ہوگا، بھائی لیڈرشپ کا تو 1 منٹ سے پہلے پتہ لگ جاتا ہے کہ کون کدھر ہے. ہمارے کون سا بندہ جن کو انہوں نے اریسٹ کیا تھا وہ کس جیل میں ہے، یہ پتہ لگانا ہمارا رائٹ ہے اور یہ پتہ ہونا چاہیے. یہ پولیٹیکل پرزنر ہے ایز اے پروٹیسٹر، یہ کوئی کرمنلز تو نہیں ہے، یہ کوئی دہشت گرد تو نہیں. اور ہم نے اگر ان کا خیال رکھنا ہے، ان کو فالو کرنا ہے کون کس حال میں، تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ وہ کدھر ہے. بٹ آپ نے اپنا پوائنٹ خود ہی کانٹرڈکٹ کر دیا. دوسرا انہوں نے جو کہہ لیا، بیل کسی نے اپلائی نہیں کی، بیل کسی نے اپلائی نہیں کی. جی
میں یہ ماریا صاحبہ مجھے آپ کی آواز کا ماری میں کمپلیٹ کر لوں دو فکرے. بیل کسی نے اپلائی نہیں کی اور آگے جا کے جب ہماری یہ موومنٹ ایٹ پیک جاتی تو بیلز تو ہم نے اپلائی کرنی ہے, ہمارے لوگوں نے باہر آنا ہے. ابھی فی الوقت کوئی باہر نہیں آیا, نہ کسی نے بیل اپلائی کی ہے, لیکن جو سٹیٹس ہونا چاہیے, جو ایک استحقاق ہے ہمارے جو پولیٹیکل پریزنرز کا, ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے مطابق ان کو رکھا جائے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں وی آئی پی روم دیا جائے, مریم صاحبہ کی طرح ایل سی ڈی لگائی جائے, فرائنگ پین دیا جائے, چولہا دیا جائے, لیکن ان کو میڈیسن پہنچانے دی جائے, ان کو کھانا پہنچانے دیا جائے, ان کو کپڑے پہنچانے دیے جائیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا. سارا دن آج یہ چلتا رہا کہ کس طرح جو کورٹ میں جو ہے وہ کہکے لگتے رہے اور تمسکر اڑتا رہا کہ جب پوچھا کہ کیوں آئے ہیں آپ, تو شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے جو ہیں وہ ان کے لیے جو ہے وہ بیل اپلائی کر رہے تھے. ساتھ ولید اقبال صاحبہ کی جو ولید اقبال صاحب کی جو اہلیہ ہیں وہ بھی موجود تھیں. بیل اپلائی نہیں کی, اس کو انہوں نے میڈیا پہ آ کے تردید کی ہے. اچھا چلے میں ذرا دانیال صاحب کی طرف چلتی ہوں. دانیال صاحب ویسے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے یہ کیوں مطلب کسی کو لیاب بھیج رہے ہیں, کسی کو آپ ڈی آئی خان بھیج رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو آپ یہ دس واز ناٹ پارٹ آف دی انڈرسٹینڈنگ. کیئر ٹیکر جو گورنمنٹ ہے وہ کبھی کہیں بھیج رہی ہے کبھی کہیں بھیج رہی ہے, دس از ناٹ پارٹ آف دی انڈرسٹینڈنگ. نہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں ڈاکٹر صاحب, یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ آج جو شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ہوا بڑی زیادتی ہے, کیونکہ دیکھیں ان کی آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں اریسٹ کرنے کے بعد. آپ کے پروڈیوسر کو بھیجتا ہوں, انہوں نے کہا مجھے تو بتایا گیا تھا سی سی پی آفس لے کے جا رہے ہیں, جی وہ میں چلا چکی ہوں, تو مجھے کسی تھانے پہ لے کے جا رہے ہیں اور اس سے آگے لے کے جا رہے ہیں. تو وہ ہاں, تو ان کو تو یہی آئیڈیا تھا سی سی پی آفس لے کے جائیں گے, اس کے بعد چائے پلائیں گے اور کہیں گے شاہ صاحب تسی وڈے لوگ ہو, کی کر دے ہو جی, چلو گھر جاؤ, پر اس طرح نہیں کرنا جیسا چاہیے ہے. تو وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور تھوڑا ہو الٹا گیا. لیکن جب آپ کر لیے تو تھوڑی ہمت ڈالیں آپ کیا, اور مجھے بتائیں کہ انڈر کون سا رول اور کون سا لاء کے مطابق آپ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں اگر آپ بیل نہیں اپلائی کی. بیل نہیں اپلائی کی تو آپ کیا کہنے گئے ہیں ہائی کورٹ, آپ کی ریٹ کی پریئر کیا ہے, آپ کیا رہے ہیں. تو یہ تمام ان کی باتیں ہیں. اب ان کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں, ان کے انقلاب. کل وہاں میں نے دیکھتا رہا ادھر کے پی کے میں وہ پولیس والے کیا نام ہے تقریب وہ اناؤنسمنٹس کرتے رہے کہ گاڑی پہ آ کے بیٹھے جیل بھرو تحریک, ایک بندہ بھی اریسٹ نہیں ہوا. یار یہ تو زیادتی ہے, یہ کون سے جیل بھرو تحریک ہے. صاحب ذرا چلائیں نا, وہ جو سیلفیاں بنا کے وہ بھی دکھائیں نا. یہ دال صاحب غلط بات کر رہے ہیں آپ, یہ دیکھیں نا پریزن وین پہ کیسے وہ کھڑے ہیں ان کے ایم پی اے, فارمر ایم پی ہے, یہ دیکھیں نا آپ غلط بات کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیں کس طرح وہ سیلفی انہوں نے بنائی, آپ نے دیکھی نہیں ہے. بڑا اچھا, لیکن وہ دروازہ کھولنے کی وہ واپس اتر گئے, انہوں نے کہا نہیں ہم خالی تصویر لے رہے ہیں. دیکھیں تصویر لے کے واپس بھاگ گئے ہیں ڈاکٹر صاحب. تو وہ لیکن یہ زیادتی ہے کہ اچھا ڈاکٹر صاحب. اچھا دوسرا یہ چیز تھی بہترین کہ انہیں انقلاب کی بات کی. ان کا انقلاب جو تھا چوتھے دن ان کا انقلاب بیساکھیوں پہ آ گیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ مجھے بتائیں کہ ان کا کیا حلال ہے, ان کی کیا حالات ہیں. انہوں نے پوری قوم کو پاگل بنایا ہوا ہے. یہ واحد جیل بھرو تحریک ہے جو شروع ہی بیل بیفور ریسٹ سے ہوتی ہے, وہ شروع ہی حفاظتی ضمانت سے ہوتی ہے عمران خان صاحب کی. مجھے بات بتائیں کہ اگر آپ نے اتنی ہی جیل بھرو تحریک کرنی ہے تو اپنی حفاظتی ضمانت واپس لیں. آپ کے جو اوپر کیسز ہیں توشہ خانہ سے لے کر آپ کے اور کیسز ہیں, آپ تو کرمنل ہیں. آپ نے جو حال کیا اس ملک کا, آپ جائیں آپ ان کو آنسر کریں, آپ سینہ کھول کے بتائیں کہ یار کہ کیا ہوا, ہم نے جہاں پیسے کھائے, ہم نے کس کو کھلائے اور کس کو دیے. یہ کبھی ایک کورٹ کے اوپر بیل سے بھاگ رہے ہوتے ہیں, کبھی دوسرے کورٹ پہ جا رہے ہوتے ہیں, بیل کے پیچھے چھپ رہے ہوتے ہیں, کبھی تیسرے کورٹ کے اوپر. آپ کا پوائنٹ آ گیا, ان کے پاس پیسے بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. چلیں آپ کا پوائنٹ آگے. میں ذرا ملک صاحب کو بھی جو ہے گفتگو میں شامل کر لوں, بڑی دیر سے سن رہے ہیں. ملک صاحب آپ نے دیکھ لیا کے پی میں جیل بھرو تحریک, ہم نے بڑے اچھے ویژولز جو ہیں وہ سارا دن جو ہے چلتے رہے. آج آپ نے کورٹ کی پروسیڈنگز بھی جو ہیں وہ سن لی کہ کون کیا لینے گیا اور کیا کرنے گیا. گو کہ اس وقت مسرت صاحبہ کہہ رہی ہیں نہیں وہ تو تردید کر دی ہے زین صاحب نے, ہمارے دوست ہیں زین صاحب, لیکن مطلب کچھ چیزیں جو ہیں وہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ کیا جو دانیال کہہ رہے ہیں ہائی کورٹ کرنے کیا گئے تھے. ایز این انڈیپینڈنٹ اینالسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مقاصد پی ٹی آئی اچیو کرنا چاہ رہی تھی کیا وہ اچیو کر پائی ہے اس جیل بھرو تحریک سے, یا مطلب ایک مذاق ہی بنا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے ایک غلط فیصلہ کیا, اور پی ٹی آئی کو آج پچھلے اگر آپ 24 گھنٹے میں دیکھیں جتنی پی ٹی آئی کو تضحیق کا سامنا کرنا پڑا شاید اقتدار سے نکلنے کے بعد سے لے کے آج تک نہیں کرنا پڑا. بالکل آپ نے درست کہا کہ یہ ماحول قوم نے دیکھا کہ میگا فون پر پولیس آوازیں دے رہی کہ آئیے بیان میں بیٹھ جائیے اگر آپ گرفتاری دینا چاہتے ہیں.
پھر ایک نیا مذاق یہ کیا گیا کہ علامتی جو جیل بھرو تحریک ہے، یہ میری سمجھ سے یہ لفظ بڑا میں کل سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جیل بھرو تحریک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیل میں جانا، گرفتاری دینا اور حکومت کے اوپر پریشر ڈالنا کہ ہم جیل میں آ گئے ہیں۔ ابھی مسرت صاحبہ جو بات کر رہی تھی کہ جی ہم نے بیل اپلائی نہیں کی، زین صاحب نے اپروچ کیا لاہور ہائی کورٹ کو اور یہ کہا ہے کہ his father may be released۔ اجاز چوہدری صاحب کی جو پٹیشن ہے اس میں اجاز چوہدری صاحب نے کہا کہ ہمارے رہنماؤں کے گرفتاری کے حوالے سے انٹروین کرے، کون کرے؟ لاہور ہائی کورٹ۔ یعنی آپ رہائی چاہتے ہیں۔ اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ تو گرفتاری دینے گئے تھے، اپنی مرضی سے گئے تھے، کسی نے نہیں بلایا ان کو۔ 24 گھنٹے ہو گئے نا؟ 24 گھنٹے کے لیے تھوڑا گئے تھے۔ یعنی جیل بھرو تحریک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے مقاصد حاصل کرنے تک ہم یہ تحریک جاری رکھیں گے۔ یعنی آپ 12 گھنٹے نہیں گزار سکے، 1 گھنٹہ نہیں گزار سکے جیل کے اندر۔ قریشی صاحب کہتے ہیں مجھے تو کہا گیا CCPO آفس لے جایا جا رہا ہے، پتہ نہیں مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ جب آپ گرفتاری دینے جاتے ہیں تو پھر آپ یہ سوچ سمجھ کر جاتے ہیں۔ دوسری بات، ہر بندے کے بارے میں PTI کو پتہ کہ کس جیل میں بھیجا گیا ہے، کئی میں نام گنواتا ہوں کون کس جیل میں ہے۔ یہ میرے خیال میں PTI نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ جس کا ان کو اندازہ ہی نہیں تھا۔ یہ سمجھ رہے تھے 200 لوگ آ جائیں گے۔ آپ مجھے بتائیے 71 لوگ گرفتاری دینے لاہور میں آئے ہیں۔ مسرت صاحبہ سے میں ذرا سے اختلاف کروں، کوئی 400 نہیں آئے۔ یعنی جن لوگوں کو کہا گیا وین میں بیٹھے جا کے وہ 71 لوگ تھے۔ آج راولپنڈی میں بھی 200 کی تعداد پوری نہیں ہو سکی گرفتاری دینے والوں کی۔ شیخ رشید صاحب وین 81 ویسے دونوں جگہ تھے، 81 اور 81۔ شیخ رشید صاحب وین کے پاس جا کے پیچھے سے سلپ ہو گئے، جیسے وہ MPA صاحب، جیسے MPA صاحب گئے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ گرفتاری دینا نہیں چاہتے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ خبروں میں رہیں، اور خبروں میں رہیں وہ، لیکن اب خبروں میں نیگیٹیوٹی آنا شروع ہو گئی ہے۔ دیکھیں یہ ان کو احساس ہونا چاہیے تھا کہ اگر آپ کی تیاری نہیں ہے، پورے پشاور میں آپ اندازہ کریں۔ شاہ فرمان صاحب کہتے ہیں میں بیمار ہوں، مجھے مت پکڑو۔ پولیس کے کان میں کہتے ہیں یار آپ کو تو پتہ ہی ہے میں بیمار ہوں، مجھے مت لے جائیں۔ اچھا ویسے اس کو یہ کہا جا رہا ہے غلط، اس کی جو ہے وہ تشریح شاید غلط ہوئی۔ کوئی غلط تشریح نہیں ہے، آپ پشاور کے کسی رپورٹر سے پوچھیں، کسی ٹی وی چینل کے رپورٹر سے پوچھ لیں۔ پرویز خٹک صاحب سے جب کہا گیا وین میں بیٹھ جاؤں، نہیں میں پیدل جاؤں گا جیل، یعنی میں پیدل جیل جاؤں گا۔ آپ جیل میں جائیں بھائی، آپ کے لیے انہوں نے کہا کہ جیل میں آ جائیں، کس نے آپ سے مجبور کیا؟ یہ بھی کہا ہے نا ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ، اور ابھی جو ہے وہ ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم ذرا تھوڑا پیچھے رہیں۔ پرویز خٹک صاحب دیکھیں یہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے خیال میں وہاں کوئی گرفتاری دینا نہیں چاہتا تھا، اور یہ ایک ایسا PTI کا غلط فیصلہ ہے میرے خیال میں جو اب ان کے گلے پڑ گیا۔ یہ PTI کو کون ایڈوائز کر رہا ہے؟ مطلب اسمبلی تحلیل کرو، استعفے دو، اس کے بعد ابھی جیل میں بھرو۔ اسی پہ آ رہا تھا، ابھی بات ہو رہی تھی نقوی وزیر اعلیٰ کی بات کر رہی تھی مسرت صاحبہ، بھائی یہ کیا آئین کے تحت نہیں بنے؟ محسن نقوی صاحب کی پنجاب کی وزارت اعلیٰ کیا غیر آئینی ہے؟ کیا آپ سیاستدانوں نے مل کے یہ چیزیں طے نہیں کی ہوئی کہ اگر اپوزیشن اور حکومت کے مابین اتفاق نہیں ہوگا تو نام چلے جائیں گے الیکشن کمیشن کے پاس، اور الیکشن کمیشن اس کو نامینیٹ کرے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز سے مکر جانے کا سٹائل جو ہے نا PTI نے اپنا لی ہے۔ دوسری بات، حکومت کس نے توڑی ہے؟ آپ نے خود توڑی ہے۔ پنجاب حکومت آپ نے خود توڑی ہے، KPK کی اپنی حکومت آپ نے خود توڑی ہے۔ پرویز الہی صاحب تو آج بھی یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا اور میں ان کی منتیں کرتا رہ گیا کہ حکومت مت توڑو، حکومت توڑو گے تمہارے لیے مشکلیں آئیں گی اور تم فیس نہیں کر سکو گے۔ وہ تو ایک ایسا انہوں نے حوالہ دیا تھا کہ 25 مئی کو دیکھ لیا تھا ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میرے خیال میں PTI اب جذباتی فیصلے کرنے پہ آئی ہے جو ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ لیکن یہ کیا برین چائلڈ عمران خان صاحب کا ہے یا کہیں اور سے کوئی جو ہے وہ ایڈوائز کر رہا ہے؟ اب یہ مسرت صاحب بتا سکتی ہیں کہ خان صاحب کی مشاورت میں کتنے لوگ شامل ہیں۔ لگتا ہی ہے کہ خان صاحب کچھ چیزیں سننے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ چلیں آن دیٹ نوٹ ول ٹیک اے شارٹ بریک۔ بریک سے واپس آتے ہیں تو پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں جائیں گے، جو آج کل فیصلے آ رہے ہیں، جو آج کل کورٹ جس طرح جو ہے ہماری جوڈیشری جس طرح کنٹروورشل ہو رہی ہے، اس پر بات کریں گے رائٹ آفٹر شارٹ بریک۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ طویل عرصے سے عدلیہ کے فیصلوں کو سیاسی بنیادوں پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، مگر اب بات کہیں اور ہی نکل چکی ہے۔ PMLN کی چیف آرگنائزر نے بھرے جلسے میں کیا کہا، ذرا وہ سن لیں۔ سازش ہوئی تھی وہ اصل میں نواز شریف کے خلاف ہوئی تھی۔ سازش کرنے والے کون تھے؟ 5 کا ٹولہ نظر آ رہا ہے۔ ان کا سرغنہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید تھا، جس نے اپنے آپ کو خود
मोदी पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट कर लिया था, उसको मोहरे की जरूरत थी, तो नवाज शरीफ तो वो मोहरा नहीं बन सकता था ना, तो फिर उसने किसको उठाया? इमरान खान घड़ी चोर को उठाया। अब एस्टैब्लिशमेंट ने इस बदबूदार गंद जिसका नाम इमरान खान है, इसको अपने कंधों से गंद का ये टोकरा उठाकर फेंक दिया, तो ये टोकरा आज इन 2-3 जजेस ने उठा लिया। दोबारा इक्तदार में आने के ख्वाब देखने वाले फितना खान घड़ी चोर सहूलतकार तुमने ढूंढे, मरियम नवाज उनको एक्सपोज करके छोड़ेगी। अब फैसल से मुताल्लिक जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, साबिक जजेस पर तनकीद काबिल फ़हम है, मगर सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस से मुताल्लिक इस किस्म का गुस्सा इंतहाई मोहलिक साबित हो सकता है। हालात इसलिए भी गंभीर हैं कि पंजाब और KPK में इंतखाबात में ताख़ीर पर पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया और फिर इस पर 9 रुकनी लाजो बेंच तश्कील पाने से हुक्मरान इत्तेहाद ज़्यादा सीख पा नज़र आ रहा है। सुओ मोटो जिन हालात में लिया गया उस पर भी एतराज़ उठाया जा रहा है। गुलाम मोहम्मद डोगर केस से सुओ मोटो एक्शन होना कई सवालात जो है वो उठा रहा है। आज केस की समाअत के दौरान तो पीपल्स पार्टी के वकील ने 2 जजेस के बेंच में शामिल होने पर एतराज़ किया और इन जज साहिबान से बेंच से अलग होने का मुतालबा भी किया। सिर्फ यही नहीं, हुक्मरान इत्तेहाद आज बेंच में शामिल 2 जजेस के रिमार्क्स को बुनियाद बनाकर ये भी कह रहा है कि बेंच में शामिल जजेस को भी सुओ मोटो लेने पर एतराज़ है और एक जज ने तो खुद फुल कोर्ट बनाने की तरफ इशारा भी दे दिया है। इसके अलावा जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद का बेंच में ना होना भी PDM के लिए बाइस तशवीश है। हालात जिस नहज पर जा खड़े हो रहे हैं वो इदारों के वक़ार के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। और साथ ही साथ अब अगर इस सुओ मोटो के नतीजे में इंतखाबात होते हैं तो PDM फैसले और इंतखाबात को मानेगी। क्या सूरत हाल मज़ीद तनाव की तरफ नहीं चल पड़ी? मैं ज़रा इस पर मुसरत साहिबा को जो है वो पहले उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। मुसरत साहिबा, इस पर जो सारी तनकीद चल रही है वो हमने सुन ली। आज फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं ज़रा वो सुनते हैं, फिर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पर लेना चाहूँगी। मरियम नवाज का ये ख्याल है और नून लीग का ये ख्याल है कि वो जुडिशरी को ब्लैकमेल कर सकते हैं। पाकिस्तान की अदलिया, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से हमारी गुजारिश है किसी ब्लैकमेलिंग में ना आए। पाकिस्तान के जजेस आइन के साथ खड़े हो। ये आज जस्टिस मुनीर मूवमेंट है पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए। अच्छा मुसरत साहिबा, एक जज साहब की जो है वो मुबैना ऑडियो आई है जिसको बार बार कहने पे भी जो बार्स हैं वो कह रहे हैं जी इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, कुछ नहीं हो रहा, गालिबन 10 दिन हो गए हैं। वो भी जज जो है वो बेंच का हिस्सा हैं। उसके अलावा ये तो मेरा ख्याल है जो पिटिशनर है उसका ये इस्तकाक होता है, उसका ये हक होता है कि अगर किसी जज पे उसको इख्तलाफ है, किसी जज से उसको लगता है कि वो बाइस्ड है, तो वो कह सकता है कि जी मुझे ये जज इस बेंच में नहीं चाहिए। इस पे ब्लैकमेलिंग कहाँ से हो रही है? इस पे आप ये कैसे कह रहे हैं ब्लैकमेलिंग हो रही है? नहीं डॉक्टर साहिबा, ये ब्लैकमेलिंग ही है और इस पे कंटेम्प्ट भी लगनी चाहिए। ये जो बदबूदार, बदजुबान, बदकलाम, देखो मुझे ये बताएं, मुझे तो इदारे की भी समझ बिल्कुल नहीं आ रही। इस्टेब्लिशमेंट पता नहीं ये क्या कर रही है कि एक जर्नैल की इज्जत इनको बहुत प्यारी है, यानी कि बाजवा की बाकियात ने मरियम को ये छूट दी है और ये बिल्कुल मिली भगत से ये हो रहा है। ये जो जज इनको पता है कि अपनी मर्जी के फैसले करवाने हैं तो उनको पहले हरास किया जाए, और इनको जिनको वो जलसे में धमकाती है ना, याद रखो उनकी वीडियो इनके पास नहीं मौजूद होती। मुझे ये बताएं कि एक जूनियर जज, उनका नाम ज़रूर लिया था और उसके ऊपर कंटेम्प्ट भी लगी और हमने कहा कि आईन और कानून के मुताबिक हम इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेंगे। उस पर कंटेम्प्ट लगी और अभी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा आर्मी के जो DG आए उनकी तस्वीर और ऑनरेबल जजेस की तस्वीरें जलसे में लगाई गई। इस बात का क्या मतलब है? धमकाने की कोशिश नहीं कर रही, बीबी ने फुल धमकियां दी हैं जो कि इसका वतीरा है, यानी कि लुग़ जुबान का इस्तेमाल करना, गंदी जुबान का इस्तेमाल करना। अगर उसी की जुबान में इनको जवाब दिया जाए तो फिर ये औरत कार्ड खेलती हैं। नहीं लेकिन अच्छा सुन लेना, मैं कंप्लीट कर लूं। अच्छा दूसरी जो बात है, मैं ये कहना चाहती हूँ मेरा लेकिन कथा कलामी की बात है, इनको एक्सपोज करने के लिए ये मिसेस सफदर को इसको गुजारिश सुन लीजिए। अगर एक जज की मुबैना ऑडियो निकली है जिसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा रहा और वो जज बेंच में शामिल होते हैं, यू डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद इट? मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसमें से 4 ऑनरेबल जजेस हैं जिन्होंने जो हमारे डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी थे उनकी रूलिंग के खिलाफ फैसला दिया था। हमने तो नहीं चीखें मारी, हम तो नहीं रोए,
میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہی، لیکن جو یہ ایکٹ تھا جو جلسے کے اوپر جو انہوں نے اس خاتون نے دھوا بولنے کی کوشش کی ہے، کبھی ایک پہ اٹیک، کبھی پتھر لے کے پہنچ جاتی ہے، نیب پہ اٹیک، اس ملک کے آپ بھائی اپنی باری پہ بولنا، شارٹ ٹرم میموریز نہیں ہے، ہمیں یاد ہے آپ نے کیا مہم چلائی تھی اس ججز کے خلاف؟ نہیں، سپریم کورٹ دیکھیں میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر میرا جواب لینا ہے تو لے لیں، اس کے بعد کوئی سوال کر لیں، کراس ٹاک یا کراس کوسچننگ سے تو بات نہیں بنے گی۔ میں تو اپنا موقف ہی رکھ رہی ہوں، یو میں ڈس ایگری، آپ بالکل اس کے صاف کہہ دیں کہ یہ غلط بات ہے، میں تو اپنا موقف رکھ رہی ہوں عوام کے آگے۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ان کے اسی جھگڑیلو خاتون کے والد نے بھی ڈنڈا بردار فورس لے کے آنریبل سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا تھا، اور ایماندار جج تھے جن کے اوپر انہوں نے ڈنڈے سوٹے لے کے اٹیک کیا تھا۔ یہ وہی کام کر رہی ہے۔ یہ سیسیلین مافیا، ان کو ایسے ٹائٹل نہیں دیا گیا جس پہ یہ سیخ پا ہو رہی تھی۔ بتائیں سیسیلین مافیا کے علاوہ انہوں نے آج تک کوئی کام کیا ہو؟ مجھے یہ بتاؤ، نیب کے اوپر جو پتھر لے کے گئی تھی، جو ہنا نے کہا تھا یہ تو پھول تھے اخباروں میں لپیٹ کے، یہ اٹیک کرنا، یہ جن کی ویڈیو نہیں ہوتی ان کے اوپر فزیکل اٹیک کرنا، فزیکل ایلیمینیٹ کرنا، جس طرح جو بھی انویسٹیگیشن کے اندر لوگ ملوث تھے ان کی کرپشن کے کیسز میں، سب کو ہارٹ اٹیک ہوا، مر گئے، باشمول مقصود چپڑاسی کے۔ سو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بڑکے مارنے سے، چیخے مارنے سے، میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، وہ چھپ نہیں جانا، جھوٹ ہی رہنا ہے۔ اور جو اس وقت انشاءاللہ آپ یہ کبھی الیکشن میں جاؤ نا، آپ کو بڑا ہی زور سے شوق آیا ہوا تھا مہنگائی کے لیے، منہ پھاڑ پھاڑ کے آپ اسی طرح کہتی تھی وزیر اعظم چور ہوتا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ آج تمہارا چاچا اور تم چور ہو، کہتی ہے یہ میری حکومت نہیں ہے، لیکن 18 گاڑیوں کا پروٹوکول لے کے سرکاری خرچے کے اوپر جلسے کر کے گلے پھاڑ رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس کی حکومت ہے، یہ پروٹوکول کیوں لے کے گئی ہے؟ اور وہ بھی انٹرم سیٹ اپ کے اندر۔ جی دانیال صاحب، مسر چیمہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ بلیک میل بالکل کر رہے ہیں، ان کو اس میں کوئی چیز نہیں نظر آتی کہ ٹھیک ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے مبینہ آڈیو اگر آ بھی گئی ہے تو کوئی جواز نہیں بنتا، آپ لوگ بلیک میل کر رہے ہیں، پہلے بھی آپ کا یہ وتیرہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ان کی حالت دیکھ کے، ان کی ذہنی کیفیت کی مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ لڑائی کر رہی ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کس سے لڑائی ان کی ہو رہی ہے، کیونکہ انہوں نے فل ہاتھ پاؤں ہلا کے چیخے مار رہے ہیں، چھوڑ ڈال رہے ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ لڑائی کوئی ہوائی کوئی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کس کے ساتھ ان کی لڑائی ہو رہی ہے جتنا چھوڑ ڈال رہے ہیں۔ جلسوں میں کھڑی ہو کے مردوں کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور تھوڑا آرام دے کہ کافی مشکلوں سے گزر رہے ہیں یہ، اور کوئی بھی اس طرح گزرے تو وی آر ود دیم۔ نہیں آپ اپنی باری میں بات کریں نا جی، میں تو آپ کی باری میں نہیں آپ کو کاٹا۔ ڈاکٹر صاحب، جہاں تک آپ نے بات کی کورٹس کی، تو دیکھیں اس میں ایک بڑا اچھی چیز تھی کہ ہم نے بات کی کہ دیکھیں یہاں آج تک جو شیلڈ دی ہے وہ ہمیشہ عدلیہ نے دی ہے۔ میں کالا کوٹ خود پہنتا ہوں، میں وکلا کے ساتھ ہوں، میں ہمیشہ لائرز موومنٹ میں ان کے ساتھ ہوں، اور کبھی ضرورت پڑی جہاں سیاسی جماعت اور اپنے وکلا کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کی ہوئی تو میں اپنے وکلاؤں کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اپنے ججز کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اپنی سوسائٹی کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ لیکن اس کے ساتھ اسی سانس میں ایک کہتا ہوں کہ جنرل پرویز مشرف کو اگر کسی نے پروٹیکشن دی تو وہ کس نے دی؟ کسی عامر کو پروٹیکشن دی تو وہ کس نے دی؟ جس ملک میں عدلیہ کا نظام ایسا ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ انہوں نے تباہی کی جو ہمارے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے رہے، لیکن وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کس کے تھرو کرتے رہے؟ میاں نواز شریف کے ساتھ جو ہوا وہ کس کے تھرو ہوا؟ تو اینڈ آف دا ڈے آپ نے ہمارے اٹ از ویری انفارچونیٹ، لیکن ہمارے ججز میں ایسے اور جوڈیشری میں ایسے لوگ ہیں جو استعمال ہوئے ہیں، اور اس کو دیکھیں جب میں کہتا ہوں کہ ملک کرپٹ ہو، ملک میں ناانصافی ہو، ملک میں سیاسی لوگ خراب ہوں، آرمی خراب ہو، ہر چیز خراب ہو، لیکن آپ کے جب انصاف دینے والے ادارے، آپ کے انصاف دینے والے ادارے جو ہیں، جب وہ اگر آپ کے ساتھ کھڑے ہوں تو عوام جو ہے اینڈ آف دا ڈے چیزوں کی سمت جو ہے وہ سیدھی ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب فل کورٹ کی بات کرنے میں میرا نہیں خیال کوئی غلطی ہے۔ فل کورٹ کی بات کرنے آج سپریم کورٹ کو اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ کے ہر چیمبر سے آوازیں آ رہی ہیں کسی کریکٹر کے اوپر تو وہ پھر کیوں آ رہی ہیں؟ اور یہ تو اتنا آنریبل ہمارا سسٹم تھا کہ کسی جج کے اوپر آپ نے اس کے ساتھ چیمبر بھی شیئر کیا ہو، 7 4 کرسیاں لگا کے آپ نے اکٹھے
ویکٹر بھی زیادہ روئے اور کوئی اس کو پن پوائنٹ کر دے تو اٹھا کے کیس نیا بینچ بن جاتا تھا. یہ وہ کورٹس ہیں یار, یہ وہ یہاں سے ہم شروع ہوئے. ہم پرانی اپنی لیگل ہسٹری دیکھیں کہ یہاں تو بڑا آنر کے ساتھ, پرائیڈ کے ساتھ چلتے تھے ججز, اور آنر اور پرائیڈ کے ساتھ آگے اس کو کیری فارورڈ کیا گیا. تو اگر فل کورٹ کی آج آپ کو میرا خیال ہے پتہ نہیں کب تھا کر رہی ہیں تو آج نہیں یہ میں ریٹائرڈ ججوں کی باتیں نہیں میں کر رہا, میں تو حاضر سروس ججوں کی بات کر رہا ہوں جو کورٹس میں لگے ہوئے ہیں. اور جسٹس قیوم ہوں یا کوئی اور ہوں جو کالی بھیڑیں ہیں, وہ کالی بھیڑیں ہیں. I'm not protecting them. What I'm saying is that کہ دیکھیں یہ رول جو ہے جہاں انہوں نے کہا کنٹروورشل جج, معذرت کے ساتھ آپ ہی لوگ استعمال کرتے ہیں. وہ آڈیو اگر لیک ہوئی تو اس میں اگین وہ بات نہیں ہے, استعمال کرتے ہیں. نہیں دیکھیں ڈاکٹر میڈم مجھے دانیال صاحب اس آڈیو میں دوسری آواز جو ہے وہ شاید آپ بھول گئے شہباز شریف صاحب کی ہے. ایک تو بیچارے قیوم صاحب ہے, دوسری آواز جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی ہے. سبھی استعمال کرتے ہیں نا, یہ میں کہہ رہی ہوں چیزیں بڑی. میں پھر وہی کہہ رہا ہوں نا بات کہ ملک بڑا آگے نکل آیا ہے کہ دیکھیں اگر یہاں آج قاضی فائز عیسیٰ جیسے بھی جج ہیں جن کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے, یا سردار طارق صاحب جیسے بھی ججز ہیں, بریک سے پہلے آپ اگر فل بینچ جب بناتے ہیں نا آپ ساری کانٹروورسی کو کل کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ, آپ ساری کانٹروورسی کو کل کر دیتے ہیں. سینئر موسٹ ججز آتے ہیں, وہ فیصلہ دیتے ہیں. دیکھیں آج اگر یہ پولیٹیکل اتنا بڑا ویکیوم آیا ہوا ہے نا, تو اس کا ایک ہی ذمہ وار ہے, اور وہ ذمہ وار وہ فیصلے ہیں جنہوں نے ایک چلتی پھرتی پنجاب حکومت کو گھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں آئی. ملک صاحب کا بھی اس پہ پوائنٹ آف ویو کرنا چاہیے اور ان کو ریزالو کرنا چاہیے. کیا واقعی بلیک میلنگ ہو رہی ہے یا جائز مطالبہ ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اپنی مرضی کے خلاف فیصلہ ماننے کو تیار نہیں ہے. مسرت چیمہ صاحبہ کو شاید یاد نہیں ہے جس روز ڈپٹی سپیکر کی رولنگ کو سپریم کورٹ نے اڑا دیا تھا, جو عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ ہوا ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے. سوشل میڈیا پہ دیکھ لیجئے, فواد چوہدری صاحب کے بیانات دیکھ لیجئے, پوری پی ٹی آئی نے جو ان کے ساتھ کیا چیف جسٹس کے ساتھ, وہ بھی اس پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے. اب آج وہ ان کے ہیرو ہیں, کل ان کے لیے وہ زیرو. صرف ایک سوال لے لیں ڈاکٹر صاحبہ, میں گزارش میری گزارش سن لیجئے گا کہ کیا آپ مریم نے جو ایکٹ کیا اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں ہاں یا نہ؟ میری گزارش سن لیں, میں کہنا یہ چاہتا ہوں لگا کے ججز کا بلیک میل میں آپ سے تھوڑی سی تاریخ کرتے ہیں ہاں یا نہ میں جواب, میں تھوڑی سی تاریخ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آج دیکھیں ہوا یہ کہ میں نے پہلے عرض کی کہ نہ پی ایم ایل این فیصلہ اپنے خلاف مانتی ہے, نہ پی ٹی اپنے خلاف فیصلہ مانتی ہے. شروع یہاں سے کریں. ایک چیز جس کا یہ ذکر بار بار کرتی ہے, زیبا صاحبہ نے کہا اور ہم عدالت چلے گئے. آپ کو یاد ہے جب سپریم کورٹ میں حملہ ہوا تھا, اس کو پی ٹی آئی ہر روز کہتی ہے مسلم لیگ نواز نے حملہ کیا تھا, اس میں میاں منیر ایم این اے ڈسکوالیفائی ہوئے تھے, اس میں چودھری اختر رسول ایم پی اے ڈسکوالیفائی ہوئے تھے. حملہ کرنے والے لوگ نااہل قرار دے دیے گئے تھے. آپ تو پچھلے 4-5 سال سے جو عدالتوں کے ساتھ کر رہے ہیں, ایک بندہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوا آپ کا. ان کو یہ بھی یاد ہوگا نہال ہاشمی ڈسکوالیفائی ہوئے, دانیال عزیز ڈسکوالیفائی ہوئے, طلال چودھری ڈسکوالیفائی ہوئے. لاڈلے تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں کہ ڈسکوالیفیکیشن انہوں نے ابھی تک دیکھی نہیں ہے. دوسری بات دیکھیں مسئلہ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں اس پہ ہم بڑا ٹھیک ہے احترام اپنی جگہ پہ عدالتوں کا. عدالتوں نے خود ایسا کردار ادا کیا ہے کہ آج ان کے فیصلوں کے خلاف لوگ بات کرتے ہیں. شوکت عزیز صدیقی صاحب کا معاملہ آپ کے سامنے ہے, کیا عدالتوں کو نظر نہیں آیا کہ شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ کیا ہوتا رہا؟ کیا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا عمران خان صاحب نے اور ایوان صدر سے جو کچھ کروایا گیا, اب بڑے آرام سے کہہ دیا گیا جی وہ ہم سے غلطی ہو گئی. یعنی آپ خود اس کھیل کا حصہ بنے, عدالتوں نے اس کھیل کا حصہ بننے دیا. میں سمجھتا ہوں عدالتیں اگر انصاف فراہم کرتی رہتی, آپ اور میں بیٹھ کے آج پروگرام یہ نہ کر رہے ہوتے, آج مسلم لیگ نواز کی مریم نواز تقریر نہ کرتی, اور آج پی ٹی آئی بھی یہ تقریر نہ کرتی. آپ کا آگے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. مسرت چیمہ صاحبہ, جو اس وقت جوڈیشری میں جو اس وقت تناؤ چل رہا ہے, جو پولرائزیشن چل رہی ہے, مجھے ذرا کوئکلی صرف اس کا جواب دیجیے گا. اس نتیجے میں اگر الیکشن اناؤنس بھی ہو جاتے ہیں, کیا ملک میں اسٹیبلٹی آئے گی یا انسٹیبلٹی آئے گی؟ دیکھیں اس وقت صرف سٹیبلٹی الیکشن سے ہی آنی ہے, باقی کسی جگاڑ سے نہیں آنی. کوئی نظریہ ضرورت اب اس ملک کو نہیں بچا سکتا سوائے الیکشن کے, بیکاز جتنا بگاڑ یہ تجربہ کار ٹیم نے اور ان کے سہولت کاروں نے کر دیا ہے, اور ابھی بھی یہ ہوش کے ناخن اور عقل سے کام نہیں لے رہے.
पाकिस्तान है तो सब कुछ है। फिर ही मरियम जो है ना, चाहे ये जो चंद लोग बच गए उनके ऊपर वो माशाल्लाह से लीडर बनी फिरेंगी। पाकिस्तान है तो सबकी बहारें हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ इलेक्शन ही वाहिद एक हाल है, और अब तो गुंजाइश भी नहीं है, स्पेशली 2 सूबों के अंदर। 2 सूबों के अंदर 90 डेज से एक दिन भी ऊपर जाने की गुंजाइश नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल के जो जजेस हैं वो कोई भी मावराए आइन अमल करेंगे, या क्योंकि अब नया आइन तो लिखने से रहे, वो तो नहीं लिखा जा सकता। और गैर आइनी कदम अगर उठाया तो अवाम तो रिएक्ट करेगी। वो आपकी बात ठीक, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी जो है वो कुछ सुकम जो है वो मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन एक्ट के तहत ये जो हक हासिल है कि अगर वो समझें कि हालात इस तरह के हैं कि डिले करना चाहिए, जो कि नहीं होना चाहिए, आई एग्री विद यू, वो कर सकते हैं। मलिक साहब, क्विकली, आपको लगता है जिस माहौल में हम चल रहे हैं स्टेबिलिटी आएगी अगर इलेक्शंस हो गए, स्पेशली जितने रेजर्वेशंस हैं जुडिशरी पर? सियासी जमातों ने अगर अकल के नाखून ना लिए तो कुछ नहीं होगा। आप मुझे बताइए, 2 सूबों में इलेक्शन हो जाते हैं, सूबाई हुकूमतें बन जाती हैं, वो कौमी असम्बली के इलेक्शन किसी को जीतने देंगी जो आपकी मुल्क की सियासत है? तभी 224 में ये रखा गया था ना। मैं देखिए, इसीलिए कि जब तक आप पूरे मुल्क के अंदर कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन एक दिन नहीं करवाएंगे, ये निज़ाम आपका ऐसे ही तितर बितर हो जाएगा। दूसरी बात देखिए, आप बजट बनाने जा रहे हैं, बजट सर पे खड़ा है आपके आर्मी मालियाती इदारों के साथ जो डील्स चल रही हैं वो दरमियान में है। आज आप इलेक्शन में अगर चले जाते हैं तो क्या नतीजा निकलेगा? आप और एक मुआशी क्राइसिस का शिकार हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठ के इन इश्यूज़ के ऊपर बातचीत करनी चाहिए कि भाई ठीक है, आप कहते हैं सितंबर में नहीं, आप अगस्त में करवा रहे हैं, जुलाई में करवा रहे हैं। मैं ज़रा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से भी तो पूछूँ ना, ज़रा कैटेगोरिकली ये कह दें कि हम नहीं करवाना चाहते, इस चीज़ के पीछे छुप रहे हैं, उस चीज़ के पीछे छुप रहे हैं, कभी कोई और, कभी कोई जवाब मिल रहा है, कभी कोई बन रहा है। आप कह क्यों नहीं देते कि हमने नहीं करवाने इलेक्शंस? अगर नहीं करवाने आपने, दानियाल साहब। डॉक्टर साहब, आज उन्होंने बड़ी प्यारी, मेरी बहन ने बात की कि पाकिस्तान है तो हम हैं और हमें मुल्क को आगे चलाना चाहिए। लेकिन इनको ये मैंने पूछना है कि इनको ये बात जेल भरो तहरीक के अरेस्ट होने के बाद याद आई है पहले? क्योंकि पहले तो ये वो लोग हैं जो मुक्के दिखाते थे और कहते थे मुल्क को आग लगा दो, मुल्क को बंद कर दो, कंटेनर से आग लगा देंगे, बंद कर देंगे। वही पाकिस्तान था जिसका आज कहते हैं या है तो हम हैं। ये वही लोग हैं जिनकी वीडियो कॉल्स, ऑडियो कॉल्स निकल रही थी कि IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान को नहीं मिलना चाहिए, IMF का प्रोग्राम डिले करवाएं। IMF का प्रोग्राम, उसने पूछा कि भाई कि मुल्क तबाह होगा। खैर है भाई, IMF का प्रोग्राम इस जमात को नहीं मिलना चाहिए। इमरान खान वो बच्चा है जो कहता है कि मैं अगर खेलूंगा, मैं गेम में हूँगा तो खेलूंगा, नहीं खेलूंगा तो सबको तबाह कर दो, सबको आग लगा दो। पहले उन्होंने साइफर का झूठ बोला, फिर उन्होंने अमेरिकी साजिश का झूठ बोला, फिर उन्होंने पता नहीं क्या क्या झूठ बोले। आज उन्होंने नया एक ड्रामा शुरू कर दिया है। और दूसरी बात डॉक्टर साहब कि इलेक्शन से भागने की बात, मुझे बताएं, आपके मुल्क में हम तो कहते हैं कि भाई इलेक्शन में जाओ, हम तो बार बार कह रहे हैं कि नहीं, आप नहीं कह रहे, आप कभी कह रहे हैं कि जी 224 ये कह रहा है, कभी आप कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, कभी आप कह रहे हैं कि हमारे पास हम LEAs नहीं दे सकते। डॉक्टर साहब, वो हम साथ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, लेकिन जब आपके पास मुल्क में डॉक्टर साहब आपके पास जब पैसे हैं नहीं, आपके मुल्क में तबाही निकाल दी है, आपका मुल्क बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है, तो इलेक्शन प्लेज नो इंपॉर्टेंट रोल अनलेस टाइम, प्रॉपर टाइम आएगा, ड्यू टाइम आएगा, उससे पहले इलेक्शंस नहीं हो सकते। ये चाहे जितने मर्जी रोए, ये जितनी मर्जी उल्टी छलांगे मारे, ये जितना मर्जी करें, इलेक्शन इंशाल्लाह टाइम पे होंगे। ये अपने घर पे आराम से बैठ के करें। इन्होंने 4 साल जो मंत्र पढ़ लिए, इन्होंने पढ़ लिए, जो तबाही निकाल दी है, तबाही का होगी है। अब आगे इंशाल्लाह पाकिस्तान जब तक डॉक्टर साहब, यार आप अपने टाइम पे बोले ना बीबी, अपने टाइम पे बोले यार। इनकी जमात में इनको यही सलीका नहीं सिखाया गया कि जो बोले उसके साथ बीच में शुरू हो जाओ, किसी को अपने टाइम। तो ये जब ये चीजें क्लोज करना है। दानियाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, मुसर्रत साहब आपका और मलिक साहब आपका। लेकिन इस माहौल में अगर इलेक्शन होते हैं तो मज़ीद इंस्टेबिलिटी, कंट्रोवर्सी और इसके अलावा जो है वो एक मज़ीद पोलराइजेशन माहौल में आती हुई नज़र आ रही है। गो के अपने टाइम पे इलेक्शन होने चाहिए। ऑन दैट नोट वील एंड टुडेज़ प्रोग्राम। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह।